بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیزان گرامی، صفات باری تعالیٰ کی شناخت اور صفات پروردگار عالم کی معرفت کے بارے میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور صفات جو ہے وہ کمال مطلق ذات میں صفات کمالیہ، یعنی وہ کمالات اللہ تعالیٰ کی ذات میں ثابت ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو کمال مطلق ذات ہے وہ اپنی مخلوق کو بھی پیدا کرتا ہے، وجود میں لاتا ہے اور کمالات عطا کرتا ہے۔ لہٰذا یہ صفات کمالیہ جن کو صفات ثبوتیہ کہتے ہیں وہ کمالات ہیں اور وہ صفات ہیں جو ثابت ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اور یہ وہ صفات ہیں کہ جن صفات کے بارے میں ہم اللہ تعالیٰ کے وجود میں ان صفات کو ادراک کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان صفات کے بارے میں معرفت حاصل کرتے ہیں۔ ان میں سے ہر صفت کو جب ہم اس صفت کے حوالے سے معرفت حاصل کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وجود جو واجب الوجود بذاتہ لذاتہ ہی ہے، جو کمال مطلق ذات ہے، کمال ہی کمال ہے اور زبردست کمالات ہیں۔ بس وہ کمالات میں سے ایک ایک کمال کو ہم اس خاص کمال کے اعتبار سے جب سمجھتے ہیں اور پہچانتے ہیں، اور اس زاویے سے اس خاص کمال اور صفت کمالیہ کے اعتبار سے ہم معرفت حاصل کرتے ہیں پروردگار عالم کی، تو ساری یہ صفات جو ہیں یہ ہم ادراک کرتے ہیں ان کے بارے میں اور سمجھتے ہیں۔ اور بارہا اپنے سامعین کرام کی خدمت میں بیان ہوا کہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ یہ صفات سب کی سب جمع ہو گئی ہیں اور اس انداز سے جمع ہو گئی ہیں کہ وہ کوئی ہستی ہے جو مرکب ہے ان تمام صفات کا مجموعہ ہے۔ نہیں، یہ ایک ہی واجب الوجود ہے، وسیط ہستی جو مرکب نہیں ہے، ترکیب اجزاء سے مل کر بننا اس ذات کے اندر نہیں ہے۔ انشاءاللہ صفات سلبیہ میں بیان آئے گا۔ ہم نے اختصار کے ساتھ اس چیز کو بار بار دہرایا ہے، اختصار کے ساتھ اس نقطے کی جانب توجہ دلائی ہے۔ انشاءاللہ صفات سلبیہ میں جب ہم پہنچیں گے، صفات ثبوتیہ وہ صفات کمالیہ ہیں جو ذات باری تعالیٰ کی صفات ہیں، یہ صفات ثابت ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اور ان صفات کی شناخت اور معرفت کے حوالے سے ہم بحث و گفتگو کر رہے ہیں۔ اور صفات سلبیہ وہ صفات جو ہم سلب کر لیتے ہیں، یعنی نقائص ہیں، یہ ما سوی اللہ، اللہ کے علاوہ جو ممکن الوجود ہیں ان کی خصوصیات ہیں صفات سلبیہ۔ ایسی صفات جو حقیقتاً کسی وجود کے لیے نقص، خامی، عیب شمار ہوتے ہیں۔ اور واجب الوجود کی ہم نے ڈیفینیشن یہی کی کہ جو تمام عیوب سے پاک و پاکیزہ، منزہ اور مبرہ ذات ہے، بلند و بالا ذات ہے، کوئی نقص، کوئی خامی، کوئی عیب اس ذات میں نہیں پایا جاتا، کوئی عیب اس ذات میں نہیں ہے، کوئی خامی اس ذات میں نہیں ہے۔ سبحان اللہ، پاک و پاکیزہ ہے وہ ہستی، اور تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اب آپ آئیے، ہم اسی تسلسل میں اور سلسلے گفتگو چل رہا ہے صفات کمالیہ کی شناخت۔ اب اس سلسلے میں ہم ایک اور صفت آج اپنے معزز سامعین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ مشہور صفات میں سے یوں تو یہ تمام کمالات اور صفات جو اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات بیان ہوئے ہیں، یہ تمام کی تمام صفات کیا ہیں؟
یہ صفات ثبوتیہ ہیں، وہ صفات جو اللہ تعالیٰ کی ہستی میں، اللہ تعالیٰ کے وجود میں ہم معرفت جن کی حاصل کرتے ہیں، یہ کمالات ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات میں۔ لہٰذا یہ صفات ثبوتیہ جو ہم مشہور ہیں، جو کہتے ہیں ہم پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، بچپنے سے اس کو سیکھتے ہیں کہ صفات ثبوتیہ 8، قدیم، قادر، عالم، حی، مرید، مدرک، متکلم، صادق، یہ تو وہ صفات ہیں کہ جو مشہور صفات ثبوتیہ ہیں۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ یہ تمام اسماء اور صفات 99 یا 99 سے بھی زیادہ دعاؤں میں اور روایتوں میں سب ملایا جائے تو عزیزان گرامی اور آیات الہیہ میں تمام کے تمام کو جمع کیا جائے تو 99 سے بھی زیادہ بنتے ہیں۔ لہٰذا یہ تمام صفات جو صفات کمالیہ ہیں اور کمالات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی وجود میں، اللہ تعالیٰ کی ہستی میں ان کا ادراک کیا جا سکتا ہے، ان کو سمجھا جا سکتا ہے بے قدر صلاحیت عقل۔ لہٰذا اب ہم ایک اور صفت جو اختصار کے ساتھ آج کے اس پروگرام میں ہم سامعین کی خدمت میں پیش کریں گے، وہ ہے اللہ کا صادق ہونا، صدق خداوند متعال۔ جب صادق ہونا جب ہم کہتے ہیں تو سب سے پہلے وہی جو ہمارا اسلوب اور طریقہ ہے کہ یہ صادق ہونا یعنی کیا، صادق ہونے کے معنی کیا ہیں۔ لہذا صادق ہونے کے معنی یہ تقریباً واضح اور روشن ہے اس سوال کا جواب کہ یہ صفت صدق اور صادق ہونے کی یہ صفت جب اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں ہم کہتے ہیں تو صادق ہونا یہی ہے کہ جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے، اپنی مخلوقات میں سے جس مخلوق کو بھی خبر دیتا ہے، اپنے نبی کو، اپنے پیغمبر کو، اور نبی کے توسط سے تمام انسانوں کو، عزیزان گرامی، تمام انسانوں کو، بشریت کو خبر جب دیتا ہے اللہ تعالیٰ، مخلوقات کو خبر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، انبیاء کے توسط سے کبھی جنوں کو خبر ملتی ہے، اللہ جو ہے وہ خبر دیتا ہے اپنے ملائکہ کو اور فرشتوں کو، تو اللہ تعالیٰ جب اپنی مخلوقات میں سے جس مخلوق کو بھی خبر دے تو وہ خبر ہمیشہ صادق ہے اور وہ خبر سچی ہے، اور ہمیشہ پروردگار عالم جو جب خبر دیتا ہے اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی، وہ خبر سچی ہے اور اللہ اس خبر دینے میں صادق اور سچا ہے۔ تو صادق اور سچا یعنی کبھی بھی وہ خبر حقیقت کے خلاف نہیں ہو سکتی، جیسے حقیقت ہے، جس طرح بھی واقعیت ہے، حقیقت اور واقعیت کو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، اور جب بھی حقیقت کو منعکس کرتا ہے اپنی مخلوق کے لیے، مخلوقات میں سے جس مخلوق کو بھی خبر دے کہ واقعیت بتلاتا ہے، تو اس حقیقت اور واقعیت کو جب بتلاتا ہے خداوند متعال، ہمیشہ سچ ہے، وہ سچی خبر ہے، وہ سچ ہے، اور اللہ صادق ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ اسی سلسلے میں ایک آیت کریمہ قرآن مجید سے اپنے سامعین کرام کی خدمت میں پیش کروں، اور پھر چند نکات جو ہیں یہ صادق ہونے کے بارے میں اس کو آج آپ کی خدمت میں بیان کروں، تاکہ اس صفت کے بیان کو اختصار کے ساتھ اس کے بارے میں گفتگو کر کے ہم سمیٹ سکیں سلسلے گفتگو کو۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے سورہ مبارکہ النساء میں، اور آیت نمبر ہے 87، ورس نمبر 87۔ ارشاد ہوتا ہے پروردگار عالم کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو لیجمعنکم الی یوم القیامہ لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ اللہ جو ہے وہ ہستی ہے کہ لا الہ الا ہوا، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس کے،
اور اللہ ضرور بے ضرور یقینی طور پر تم سب کو جمع کرے گا یوم قیامت میں، اور محشر کے دن سب کو اکٹھا کرے گا۔ وہ قیامت کا دن کہ لا ریب فیہ ہے، کہ اس دن کے آنے میں اور قیامت کے برپا ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لا ریب، یقینی ہے۔ اور اس خبر کو دینے کے بعد کہ وہ قیامت آئے گی، جب قیامت کا دن آئے گا تو تم سب کو اکٹھا کرے گا پروردگار عالم، جمع کرے گا حساب کتاب لینے کے لیے، اور حساب کتاب کے بعد جزا و سزا ہے، اور اس دن میں کوئی شک نہیں ہے، کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیے پروردگار عالم آیت آگے بڑھ کر یہ کہتی ہے کہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، کہ اللہ سے زیادہ سچا بات میں کون ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اللہ نے جب یہ بات کہہ دی، اور اللہ نے جب اس حقیقت کو جو آئندہ برپا ہونے والی ہے، جو آئندہ پیش آنے والی حقیقت ہے، وہ واقعہ جو آئندہ ہوگا، اس کے بارے میں اللہ نے خبر دی اور کہا کہ یہ سچ ہے، اور اللہ سے زیادہ سچ کون بولنے والا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ جب بات کرے گا تو یہ بات جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو لہٰذا اصدق، سب سے زیادہ سچا پروردگار عالم ہے۔ لہٰذا اللہ پروردگار عالم وہ ہستی ہے، وہ ذات ہے کہ جب بھی بات کرتا ہے لہٰذا وہ بات سچی ہے، جب بھی خبر دیتا ہے پروردگار عالم کسی حقیقت کے بارے میں، چاہے ہم آج کے زمانے میں ہیں اور سابقہ زمانے کی خبر ہمیں قرآن مجید کے ذریعے ملی، اللہ کے حبیب پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے ماضی کے زمانے کی بہت ساری خبریں ہم تک پہنچیں، وہ ساری خبریں سچی ہیں۔ یقینی طور پر وہ حالات جو پیش آئے، وہ جو حقیقتیں تھیں وہ بیان کی گئی ہیں، وہ سب سچ ہے، اور آئندہ جو کچھ ہونے والا ہے اس کی جو خبر دی گئی وہ سب کچھ سچ ہے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ صادق ہے، سچا ہے، یہ سچا ہونا اس پروردگار عالم کی صفت ہے، کیونکہ کمال ہے سچ بولنا اور سچا ہونا، صادق ہونا۔ عزیزان گرامی، یہ کمال ہے ایک موجود کے لیے، اور اگر کوئی ذات، کوئی موجود ایسا ہو، کوئی مخلوق اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے، دیکھیے وہ انسان جو جھوٹ بولتے ہیں، یہ جھوٹ بولنا کیسا فعل ہے عزیزان گرامی، کبھی ناپسندیدہ فعل ہے، یعنی جھوٹی خبر دینا، جھوٹ بولنا۔ جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس کا اعتبار خراب ہو جاتا ہے، اس کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے، لوگوں کے درمیان میں سے قابل اعتماد نہیں رہتا، لوگ اس پر بھروسہ نہیں کرتے، لوگ اس کی بات کی اعتنا نہیں کرتے، اور اس کی بات کو سچ نہیں سمجھتے، شک میں رہتے ہیں۔ لہٰذا جھوٹ بولنے والا انسان جو ہے وہ مذموم ہے، قابل مذمت انسان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جھوٹ بولنے کا فعل مذموم فعل ہے، وہ فعل جو ناپسندیدہ فعل ہے، جو قبیح کام ہے۔ تو ایسے قبیح اور برے کام کو انجام جو شخص دے گا، وہ شخص بھی، وہ انسان بھی برا انسان کہلائے گا۔ لہٰذا آپ سوچیں کہ وہ جھوٹ جو برا کام ہے، جو قبح ہے، برا فعل ہے، اور اس کی وجہ سے جھوٹ بولنے والے کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے، کبھی بھی جھوٹ بولنے والے پر لوگ بھروسہ نہیں کرتے ہیں۔ اور وہ ہستی جو واجب الوجود بذاتہ لذاتہ کی ذات ہے، وہ وجود جو واجب الوجود بذاتہ ہی ہے، جہاں کمال ہی کمال ہے، وہ کمال مطلق ذات۔ تو عزیزان گرامی، یہ سچا ہونا ایک کمال ہے، اور اس کے مقابلے میں جھوٹا ہونا یہ ایک بہت ہی معیوب اور عیب والی چیز ہے، اور اللہ تمام عیوب سے پاک و پاکیزہ اور منزہ ذات ہے۔ لہٰذا کمال مطلق ذات میں کمال ہے تو اللہ کی ساری باتیں سچ ہیں، کیونکہ سچائی یہ ایک بہترین فعل ہے، اور وہ ایسا سچا ہے کہ وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا،
وہ ایسا سچا ہے کہ جس کی ہر خبر سچ ہوتی ہے، اور ذرہ برابر شک ہے ہی نہیں اس بارے میں کہ وہ ہستی جو تمام کمالات بے انتہا صورت میں رکھنے والی ذات ہو، سچا ہونا اور صادق ہونا اور صدق کے اعتبار سے، سچائی کے اعتبار سے جو کمال ہے، بے انتہا کمال اس ہستی کے اندر ہے، پس وہ پروردگار عالم، وہ خالق کائنات، وہ سچا پروردگار ہے۔ اور اللہ نے اپنی مخلوقات کو مہربانی کرنے کے لیے، ان پر رحم کرنے کے لیے، انہیں نعمتیں دینے کے لیے، انہیں اپنے حد کمال پر پہنچانے کے لیے اور تکامل کے لیے پیدا کیا ہے۔ لہٰذا وہ مہربان پروردگار جس نے موجودات کو کمال عطا کرنے کے لیے اور اپنے تکامل کی سیر کرتے ہوئے اس نقطے کمال پر پہنچانے کے لیے وجود عطا کیا اور کمال تک پہنچنے کے لیے اسباب فراہم کیے، اور وہ مہربان پروردگار نے خوبصورت نظام بنایا اور انسان کو انگنت نعمتیں دی، بے حساب نعمتیں عطا کی کہ انسان کبھی بھی ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا، تصور تک نہیں کر سکتا کس طرح تسلسل کے ساتھ مسلسل اللہ نے نعمتیں عطا کی۔ تو وہ مہربان پروردگار جو چاہتا ہے کہ انسان اور اسی طریقے سے تمام موجودات کمال تک پہنچیں اپنے، تو عزیزان گرامی ان کو کمال تک پہنچانے کے لیے اللہ نے احکام بھیجے ہیں، اللہ نے دستورات بنائے ہیں، دین بنایا، شریعت بنائی، قوانین بھیجے اور عمل کرنے کے لیے تاکہ انسان کمال پر پہنچے۔ تو عزیزان گرامی یہ سلسلہ جب اللہ نے قائم کیا ہے تو یہ کبھی صفت جھوٹ بولنے کی جو ہے یہ اللہ کبھی بھی نہیں بول سکتا، اور ایسا سچا ہے کہ اس سچائی کی کوئی انتہائی نہیں ہے پروردگار کی، لہٰذا ہر خبر جو وہ دے گا سچ ہے۔ یہ کمال کو جب انسان سمجھے گا تب اللہ پر توکل کرے گا، تب کامل بھروسہ اپنے پروردگار پر کرے گا، یقین کرے گا کہ ہمارا پروردگار سچا پروردگار ہے، لہٰذا اس کی ہر خبر سچی ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا قیامت آئے گی، پھر قیامت آئے گی۔ اللہ نے جو جزا محسنین اور اچھے انسانوں کی بیان کی ہے وہ سب جزا قیامت میں انسانوں کو ملے گی، اور وہ عذاب اور وہ عقاب جس کو بیان کیا گیا گنہگاروں کے لیے وہ یقیناً وجود میں آئیں گے، اور یقیناً وہ عذاب مل کے رہیں گے گنہگاروں کو، اس میں کوئی شک و شبہ انسان نہیں کرے گا۔ لہٰذا یہ دلیل ہے اللہ تعالیٰ کے صادق ہونے پر کہ یہ کمال ہے، اور وہ ذات کمال مطلق، تمام کمالات کی حامل اور مالک ذات، یہ تمام کمالات اس ذات میں ہیں، اور وہ ایسے کمالات کہ ان کمالات کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ لہٰذا اس دلیل کے ذریعے ہم اللہ کے صادق ہونے اور صدق خداوند متعال کی معرفت حاصل کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وأہل بیتہ الطاہرین۔ اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا، اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا